آپ کو آج ایک خوبصورت بات بتاؤں کہ ہم لوگ جب اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں نا، اپنی ذات کو صرف اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں کہ ہمارے زندگی میں جتنی بے سکونی ہو، جتنی بے چینی ہو، ہم لوگوں کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ صرف اللہ پر بھروسہ کرنے کی دیر ہے، اللہ پر یقین کرنے کی دیر ہے، ہماری ساری بے چینی سکون میں بدل جاتی ہے، بے سکونی غائب ہو جاتی ہے اپنی زندگی سے۔ تو ہم لوگ یہ اتنا خوبصورت جذبہ ہے کہ ایک بار کر کے دیکھیں گے، 2 نفل ادا کریں، اس کے بعد سجدہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں یا اللہ یہ میری پریشانی ہے۔ اپنی جتنی بھی پریشانی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بس کھول کے رکھ دیں۔ اس کے بعد آپ کا رب جانے اور وہ پریشانی جانے، آپ کو سکون آ جانا چاہیے، آپ کو بس یہ اطمینان ہو جانا چاہیے کہ نہیں، اب میں نے اللہ کے سامنے اپنی پریشانی پیش کر دی ہے، اب مجھے کوئی ڈر نہیں، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اب جو ہوگا وہ اللہ دیکھ لے گا۔ تو ہم لوگ کا جو مین غلطی ہے ہماری، وہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ دعا بھی کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے آپ کو پریشان بھی رکھتے ہیں، جان بوجھ کر بار بار اسی پریشانی کو یاد کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اب کیسے ہوگا، کیسے ہوگا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب آپ نے ایک معاملہ پیش کر دیا ہے، آپ کو اس میں کوئی شک و شبہ پھر رہ جانا چاہیے۔ ایسا خوبصورت تعلق جو مومن کا اپنے رب کے ساتھ ہے، جس کی بنا پر وہ ہر مصیبت، غم، پریشانی میں اپنے رب سے خیر کی امید نہیں چھوڑتا، جس کی بدولت اس کی پریشانی اپنی اصلی شکل سے بہت چھوٹی اور تھوڑی رہ جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کوئی ذات اتنی بااختیار اور پاورفل ہو سکتی ہے جتنا رب العزت ہے۔ تو وہ ذات بار بار قرآن کریم میں یہ یقین دلا رہی ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے، نہ کوئی مددگار۔ ایسا دوست اور ایسا مددگار جو ہر وقت، ہر لمحہ، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، ہر جگہ صرف تمہارے ساتھ ہے اور کبھی ساتھ چھوڑتا ہی نہیں۔ نیک تو نیک، اگر انسان گناہ گار ہو پھر بھی مدد کے لیے تیار ہوتا ہے، اور ایسا دوست ہے چاہے کتنی بھی غلطیاں کر لو دھتکارتا نہیں ہے، صرف 2 ندامت کے آنسو بہا لو تو سب معاف کر دیتا ہے، ماضی کے طعنے بھی نہیں دیتا، نہ اپنے بندوں کو رسوا کرتا ہے، اور ان کی اپنی رحمت کے دامن میں ان کو سمیٹ لیتا ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ بندے تو اپنے رب پر ایسا گمان رکھ اور یقین کے ساتھ اس پر ڈٹ جا، میرے رب کے مثل کوئی ہے ہی نہیں۔ اور ایسی ہی ذات بھروسے کے قابل ہے جو ہر لمحہ ہر ایک کی فریاد سن بھی رہا ہے اور ہر ایک کو دیکھ بھی رہا ہے اور ان کی مشکلات، پریشانیوں کو دور بھی کر رہا ہے۔ تو ہم لوگوں نے صرف اپنی زندگی میں یہ پرپس بنا لینا ہے، ہماری زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی اونچ نیچ آتی ہے، 2 نفل ادا کریں، اس کے بعد سجدے میں بس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو اپنی پریشانی بتا دیں۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا آپ کی پریشانی کس طرح سے حل ہوتی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، عام زندگی میں اپنی نماز نہیں ادا کر رہے ہوتے۔ یہ صحیح بات ہے کہ مطلب ہم لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کوئی پریشانی آتی ہے ہم نماز ادا کرنے لگ جاتے ہیں، اس ٹائم پہ ہم لوگ اتنا سکون محسوس کرتے ہیں۔ تو کیا ہم لوگ کو اپنی عام زندگی میں، عام روٹین میں جب کوئی مشکلات، پریشانی نہیں ہوتی، ہماری روٹین بالکل ایک عام مطلب روٹین چل رہی ہوتی ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی، ہمیں تب بھی اللہ کو یاد رکھنا نہیں چاہیے۔ ہم لوگ اتنے بے فائدے جاتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے کہ ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے نہیں، میرے بندے نے مجھے پکارا ہے، اگر اب میں اس کو نہیں دیکھوں گا تو اور کون دیکھے گا۔ تو کھول کھول کر اللہ پاک نے ہمارے سامنے نشانیاں رکھی ہیں، اپنی ذات کو ظاہر کیا ہے ہم پر۔ اس کے باوجود ہم لوگ یہ تو بہت میں کہتی ہوں برے کلمات ہیں، اگر ہم کہیں اللہ تو سنتا ہی نہیں ہے، اللہ دعا قبول نہیں کرتا، اللہ سے ہم شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ کس بیس پر ہم اللہ پاک سے شکوہ کرتے ہیں؟ یا تو ہو کہ ہم نے اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھ دی ہو، اس کے بعد ہم فری ہو گئے ہوں اس پریشانی سے، اور اس کے بعد بھی وہ پریشانی سولو نہ ہوئی ہو۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی پریشانی کو اللہ کے سامنے رکھیں اور جسٹ اس پریشانی سے بالکل خود کو فری کر لیں، اپنے دماغ پہ زور نہ ڈالیں، بار بار اس چیز کو سوچیں نہ، خود کو پریشان نہ کریں، خود کو ایسے کمتر محسوس نہ کروائیں کہ پتہ نہیں یہ کام ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، میں اب کیا کروں۔ بس اللہ کے سامنے ایک معاملہ پیش ہو گیا، اب دعا کریں اللہ پاک سے، اس کے بعد جو ہے اللہ پاک جانتا ہے آپ کے لیے بہتر کیا ہے، پھر جو بھی عمل ہو بس اس کو اپنے لیے بہتر جان کر اس کو قبول کریں اور آگے موو آن کریں۔ ایک ہی چیز پر اٹک نہ جائیں کہ نہیں، ہماری زندگی میں اس پوائنٹ پر مجھے کسی نے دیکھا نہیں، مجھے کوئی میری دعا قبول نہیں ہوئی، یہ وہ۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ ہمیں کبھی آگے ہی نہیں بڑھنے دیتی۔ اپنی لائف کو سنبھالیں، اپنی لائف میں کوئی موٹیویشن لے کر